السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انون پیجز آف ہسٹری۔ اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ جب دنیا کا روئے زمین سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے بتایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بھی بنائیں گے اور تو اور اس پر فخر بھی کریں گے۔ اگر اس تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے تو ہم سعودی عرب کے شہر ریاض کو دیکھ کر حیران رہ چکے ہیں۔ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج الخلیفہ اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں ساری دنیا سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اصول دنیاوی ہر کمال زوال اس کے حد کمال کے لیے زوال ہے۔ زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر ہی نہیں بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ میں تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عرب ممالک کا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور احادیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و بیابان قرار دیا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسمی بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل پہلے آیا جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بن گئے تھے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کان میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران تو یہود و انصار کی چال نہ سمجھ سکے۔ یہ بے رخی اختیار کرنے کی وجہ جو بھی بنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامت کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو تم میں سے کوئی بھی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیے، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اپنا نزاع کی حالت میں ہے۔ عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کیا ہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں؟ گویا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، ملک شام، اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، ان سب کا اصل ہدف جزیرہ تیل عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و انصار قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہ ہونا ہے۔ چنانچہ کتاب فکر میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے
مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودیہ عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودیہ عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ طور پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے، ان کے قریب یہود و انصار پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ المنورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور فرانسس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر پر ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کو بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفکر نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں، لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موجودہ صورتحال کا ذکر کیا جائے، حضرت امام مہدی کے ظہور کی بات کی جائے تو فرمایا گیا، حضرت امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات درپیش ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تک تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت ہی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمی و غیر عرب کی جانب سے، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ پوچھا گیا کہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم، مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح سے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ اگر ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اسے کسی بہتر میں آباد کرے گا، کیونکہ لوگ سنیں گے فلاں جگہ پر اراضانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ دوسری جانب کہا گیا کہ جب یہ تمام صورتحال پیدا ہوگی تو مصر پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی علامات کے بارے میں بات کی جائے تو مختلف جگہوں پر مختلف واقعات درپیش ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتے ہیں، ان میں سے تو بعض پوری ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی اور کچھ غیر حتمی ہیں۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا باروایت پورا ہونا لازمی ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی دیر پہلے وقوع پذیر ہوگی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں قدس کا ذکر کر دیے دیتے ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا عروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی نشانیوں میں شامل ہے۔ سفیانی کا خروج شامل ہے۔ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔
اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور مشرق کی طرف سے عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا بھی نشانی ہے۔ یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا بھی شامل ہے اور عراق پر مال اور غلے کی پابندی لگنا بھی شامل ہے۔ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رقم مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت اللہ کا بول بالا ہوگا۔